اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کر آئے تھے۔ اس کے لیے جنگ کی کوئی ضرورت نہ تھی، مگر جاہل اور نادان عرب کسی طرح مسلمانوں کو صلح اور امن و امان سے رہنے نہیں دیتے تھے۔ پہلے تو اکیلے قریش سے لڑائی تھی، اب آہستہ آہستہ یہ آگ اور جگہ بھی پھیلتی جاتی تھی اور نجد تک پھیل چکی تھی۔ سفر 4 ہجری میں قبیلہ کلاب کے رئیس نے خواہش کی کہ چند مسلمان دائیوں، اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کو میرے ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ میری قوم میں جا کر اسلام کو پھیلائیں اور لوگوں کو مسلمان بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نجد سے ڈر ہے۔ اس نے کہا کہ ان کا میں ضامن ہوں۔ اس پر اعتبار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصاری مبلغوں اور معلموں کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ بنی سلیم کے علاقہ میں معونہ نام کے ایک کنویں کے پاس پہنچ کر اس نہتے دستہ نے، جس کا مقصد امن و سلامتی کی اشاعت کے سوا اور کچھ نہ تھا، پڑاؤ کیا۔ اس طرف کے رئیس عاص بن طفیل نے آ کر ایک کے سوا سب کو گھیر کر قتل کر دیا۔ یہ ایک عمرو بن امیہ تھے، جنہوں نے آ کر اپنے ساتھیوں کی مظلومی کی کہانی سب کو سنائی۔ انہی دنوں افضل اور کارا کے چند آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ چند مسلمانوں کو ہمارے ساتھ کر دیجئے جو ہمارے ہاں جا کر ہم کو اسلام کی باتیں سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمی ساتھ بھیج دیے۔ جب یہ نہتا قافلہ رجی کے مقام پر پہنچا تو ان ظالموں نے اپنا عہد توڑ دیا۔ بنی لیحان کے 200 تیر چلانے والوں نے ان کو گھیر لیا۔ یہ چند گنتی کے مسلمان ایک ٹیکرے پر چڑھ گئے اور 2 کے سوا سب خدا کی راہ میں مارے گئے۔ جو 2 بچ گئے وہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو انہوں نے پکڑ کر مکہ لے جا کر قریش کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ خبیب نے احد کی لڑائی میں حارث بن عامر کو مارا تھا، اس لیے حارث کے لڑکے نے ان کو خرید لیا اور اپنے باپ کے بدلے میں ان کو سولی دے کر مار ڈالا۔ سولی پانے سے پہلے انہوں نے اپنے قاتلوں سے اجازت مانگی کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ انہوں نے اس کی اجازت دی تو انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اس وقت سے یہ مسلمان شہیدوں کی رسم قرار پا گئی۔ سولی پاتے وقت یہ شعر ان کی زبان پر تھا، جب میں اسلام کی راہ میں مارا جا رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو پر مارا جاؤں گا۔ زید کو ایک دوسرے قریشی نے اس لیے خریدا کہ مکے کے تماشائیوں کے سامنے رنگین تماشا دکھائے گا۔ جب قاتل تلوار لے کر آگے بڑھا تو ابو سفیان نے پوچھا کہ سچ کہنا، اگر اس وقت تمہارے بدلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کیے جاتے تو کیا تم خوش نہ ہوتے؟ وہ بولے، خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو کانٹوں سے بچانے میں بھی میری جان کام آتی ہے تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اس فکرے کے ساتھ ایک تلوار گری اور ان کا سر دھڑ سے الگ تھا۔ اللہ اکبر! خدا کے ان بندوں میں حق کا ایسا جذبہ تھا کہ جان کی ذرہ بر پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔